الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادہا وامر او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اپنی امت کے افراد کو احساس دلاتے ہیں اور عجیب طریقے سے مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر اچھے عمل کر لو۔ اگر وہ 7 چیزیں زندگی کے اندر ظاہر ہو گئی تو اچھا عمل کرنا بھی چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو گے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بادروا بالاعمال سبعا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کی طرف دوڑو، یعنی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے زندگی کے اندر اچھے اعمال کرو۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آج اللہ نے تمہیں خوشحالی عطا کی ہے، روپیہ پیسہ ہے، سکون کے ساتھ کھا پی رہے، عافیت کے ساتھ اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس سکون کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقے کا جو بھلا دینے والا ہے؟ یعنی تم آج عیش و آرام کی حالت میں اچھے اعمال کو اگر ٹلا رہے ہو تو یاد رکھو اگر حالت بدل گئی، فقر و فاقے کی حالت ظاہر ہو گئی، مال و دولت ختم ہو گیا کسی وجہ سے اور آج تنگ دستی آ گئی، تو تنگ دستی کے اندر آدمی بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اپنے مسائل کے اندر ایسا الجھتا ہے کہ اچھے اعمال کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم ایسے فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہے کہ آج ہی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز بیان فرمائی او غنى مطغیا، یا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو سرکش بنا دینے والی ہے۔ آدمی کے پاس آج روپیہ پیسہ کم ہے تو سوچتا ہے کہ ابھی اور روپیہ پیسہ کما لوں، جب بہت سارا روپیہ پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، روپیے پیسے کے انبار لگ جائیں گے تو سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا، دنیا کا کوئی جھمیلا نہیں ہوگا۔ آدمی یہ سوچتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روپیہ پیسہ زیادہ آتا ہے تو سرکشی بھی زندگی کے اندر آتی ہے۔ روپیہ پیسہ انسان کی زندگی میں فرعونیت کو لاتا ہے۔ اب انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ آدمی ایسی چیزوں کو حاصل کرتا ہے کہ جس کو اس کا جی چاہتا ہے، شیطان جس طرف اس کو لے کر کے جاتا ہے، نفس جس چیز کو اس کے سامنے اچھا کر کے پیش کرتا ہے، آدمی ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے اور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو روپیہ پیسہ
تو انسان کی زندگی میں سرکشی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال و دولت کا انتظار مت کرو، آج جس حالت کے اندر ہو اسی حالت کے اندر اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز فرمائی او مرضن مفسدہ، یا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو وہ بیماری تمہاری صحت کو خراب کر دینے والی ہے۔ آدمی کو صحت حاصل ہے تو صحت کے زمانے میں آدمی بہت ساری عبادتیں کر لیتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، ذکر و اذکار بھی کثرت کے ساتھ کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں چاہے وہ محنت والی ہوں پھر بھی آدمی صحت کے رہتے ہوئے وہ تمام عبادتیں آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بیماری آ جاتی ہے زندگی کے اندر، انسان چاہ کر بھی اچھے اعمال نہیں کر پاتا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحت حاصل ہے تو اس صحت کے زمانے میں اچھے اعمال کر لو، بیماری کا انتظار نہ کرو۔ اگر بیماری آ گئی تو کس حالت میں زندگی گزرے گی کوئی نہیں بتا سکتا۔ چوتھی چیز بیان فرمائی او حرمن مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو سٹیا دینے والا ہے۔ آج جوانی کا عالم ہے، ہم خود اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہم سب بہت سارے نوجوانوں سے یا ادرانی عمر کے لوگوں سے کہا جائے کہ جی اللہ کی عبادت کیا کریں، نمازیں پڑھا کریں، تو نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ابھی تو جوانی ہے، کھیلنے کودنے کا وقت ہے۔ آخری وقت میں جب بڑھاپا آ جائے گا تو مسجد کا ایک کونا پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر جو بقیہ زندگی رہے گی اس کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ بڑھاپے کے عالم میں بھی انسان چاہ کر بھی بہت سارے اچھے اعمال نہیں کر پاتا۔ پھر دوسری چیز، آج جوانی کی نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہے تو جوانی کے اندر جو عبادت انسان اللہ کی کرتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے بڑھاپے کے بالمقابل۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر تو کودنے پھاندنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، گناہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب آدمی اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ صلاحیت نہیں۔ تو اگر ایسی حالت میں آدمی گناہوں سے رک رہا تو یہ کمال کی چیز نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سارے اسباب گناہ کرنے کے موجود ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک نابینا آدمی ہے جو دیکھ نہیں سکتا۔ اب نابینا آدمی اگر یہ کہے کہ جی میں کسی غیر محرم کو دیکھتا ہی نہیں، میں کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں، تو کیا یہ اس کا نہ دیکھنا کمال کی بات ہے؟ نہیں نا، کیونکہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آنکھ والا آدمی اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، جوان ہے، اس کے باوجود اپنی نظر کو غیر محرم سے بچاتا، یہ کمال کی بات ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے میں ایک شعر لکھا اور اس سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شہوے پیغمبری است۔ کہ بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی ایک کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اب ظالم بھیڑیا جو آج شکار نہیں کر رہا، وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے یا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، نہیں، وہ بھیڑیا اس لیے شکار نہیں کر رہا کہ آج اس کے اندر شکار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ جیسے ایک ظالم بھیڑیا بڑھاپے کے اندر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے ہی اگر ایک بوڑھا انسان آج مسجد کا کونا پکڑ رہا ہے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، جوانی کے اندر توبہ کرے، یہ پیغمبروں کا شیبہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں، اور جوانی کی حالت میں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، زنا کی دعوت دی جا رہی ہے، دروازے بھی سارے کے سارے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، حالات سازگار ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو جوانی کی حالت، گناہ کرنے کے اسباب بھی موجود ہیں، حالات بھی سازگار ہیں، اس کے باوجود گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ پیغمبروں کا شیوا، کمال کی بات ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو، جوانی کی نعمت اللہ نے دی ہے، جسم کے اندر قوت اور طاقت ہے، تو اس جوانی کے اندر ہی اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ آگے فرمایا او موتن مجہزا، یا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آنے والی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بہت زندگی پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کو جب موت آتی ہے تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ موت کے اسباب دکھائی دیتے ہیں۔ آدمی بیمار ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو ایک سبب موجود ہے، لیکن آج کے اس دور کے اندر تو بغیر سبب کے حادثے کا شکار ہو جاتا آدمی اور موت آ جاتی۔ تو فرمایا کہ کچھ پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے، اس لیے موت کا انتظار نہ کرو، آج ہی جو زندگی کے لمحات باقی ہیں اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز، ابھی دجال، آپ نے فرمایا کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج زمانہ نیکی کرنے کا نہیں ہے؟ تو کیا دجال جب دنیا کے اندر آ جائے گا تب نیکیاں کرو گے؟ فرمایا کہ اس وقت کیا حالات بنیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فشر غائب ينتظر، کہ دجال تو آنکھوں سے دیکھے جانے والی چیزوں میں سب سے بدترین چیز ہے۔ اس وقت کیسے حالات ہوں گے کوئی نہیں بتا سکتا، کیا پتہ حالات ایسے ہوں کہ آدمی نیک عمل کرنا چاہے تب بھی نہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ دجال کے آنے کا انتظار نہ کرو، اس سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ 7ویں چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اب الساعہ، کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ قیامت ایک ایسی مصیبت ہوگی کہ انسان اس کو ٹالنا بھی چاہے گا تو نہیں ٹال سکتا، اور نہ اس کا کوئی حل انسان کے پاس موجود ہوگا۔ اس لیے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کے اندر جو لمحات اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اس بات کا ارادہ اور تہیہ کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت والا مہینہ عطا کیا ہے، شعبان کا مہینہ، ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہماری عادت بن جائے گی اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی، تو اگلے مہینے کے اندر جو بابرکت مہینہ ہے، فضائل والا مہینہ ہے، اس کے اندر آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادتیں کر سکتے ہیں اور رمضان کے فضائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا